أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ترجمہ سورۃ التکاثر. تمہیں کثرت مال کی ہوس اور فخر نے آخرت سے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے. ہرگز ایسا نہیں چاہیے. تمہیں عنقریب سب پتہ چل جائے گا. پھر سن لو کہ ہرگز ایسا نہیں چاہیے. تمہیں عنقریب سب پتہ چل جائے گا. ہرگز نہیں. اگر تم یقینی علم کے ساتھ یہ بات جانتے ہوتے تو ایسا نہ کرتے. یقین جانو تم دوزخ ضرور دیکھو گے. پھر یقین جانو کہ تم اسے بالکل یقین کے ساتھ دیکھ لو گے. پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کا کیا حق ادا کیا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے پاک و بابرکت نام سے ہم نے اپنی آج کی صحیح ٹرانسمیشن رمضان عشق کا آغاز کیا اور آپ کو میں خوش آمدید کہوں گی. A+ اور A TV کے تمام ناظرین جو کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. آج جو سورہ مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں اگر ہم نے ان کو پڑھا ہو اور سمجھتے ہوں ہم تو اس میں ایک خاص پہلو کے بارے میں بات کی گئی ہے مال کو خرچ کرنا. اور آج کل اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں سب سے زیادہ جس دوڑ میں ہم بھاگتے ہیں وہ مال کمانے کی, زیادہ سے زیادہ پیسہ جمع کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ مال و متاع حاصل کرنے کی ریس اور دوڑی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو اندازہ تھا کہ ہر دور میں انسان جو ہے وہ اس ایک خاص قسم کا جو اس کو ایک پیشن ہے یا ایک خاص قسم کی جو چاہت ہے, طلب ہے, اس میں مبتلا ہوگا. اور ہمیں پہلے سے بتا دیا گیا کہ جو اس دوڑ میں بھاگے گا بے سکونی ضرور اس کے ساتھ رہے گی. اور آج ہم نے جو اس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ اسی حوالے سے ہے. کل ہم نے بات کی تھی حسد کی کہ لیکن بات یہ کہ حسد جذبہ رقابت یہ دل میں پیدا ہی کیوں ہوتا ہے. یہ صرف اسی وقت ہوتا ہے جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اور بھی کچھ ہونا چاہیے, جو ہمارے پاس ہے وہ کافی نہیں ہے, اس کے علاوہ ہمیں بے شمار چاہیے. جبکہ ہمیں بتایا بھی گیا کہ اسراف سے بچو, فضول خرچی سے بچو اور اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پہ مطمئن رہو, اس پہ راضی رہو, اس پہ قناعت اختیار کرو. لیکن یہ غنا اور قناعت کی جو دولت ہے یہ میسر نہیں آتی. آج دین کے اس پہلو کے حوالے سے ہم نے جاننا ہے کہ کیا ہم یہ غلط کرتے ہیں جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا کریئر ہونا چاہیے, ہمارے پاس آج اگر کچھ کم ہے تو کل اس سے تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے, اور اگر آج چھوٹی گاڑی ہے تو کل ذرا بڑی گاڑی ہونی چاہیے, یا ہمیں اپنے بچوں کو زیادہ بہتر اسکول میں ڈالنا چاہیے. کیا ہم ایسا کر کے فضول خرچی کے زمرے میں آ جاتے ہیں؟ کیا ہم وہ شیطان کے قدموں پہ چلنے والے ہو جاتے ہیں؟ اور اگر نہیں
تو پھر وہ صحیح راستہ کون سا ہے کہ جو جہاں پہ ہم قناعت بھی اختیار کر رہے ہوتے ہیں، اپنی زندگیوں کو ایمبیشیسلی ایک اچھے گولز اور آبجیکٹیوز کے ساتھ فالو بھی کر رہے ہوتے ہیں. سو اس حوالے سے آج ہمارے اسکالرز جو ہیں وہ ہمیں گائیڈ کرنے والے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ملاقات ہمارے مہمانوں سے بھی ہوگی. سو میں پہلے تعارف جو ہے آپ کا اپنے دائیں ہاتھ سے شروع کروں گی. میری آج جو دائیں ہاتھ پہ میری مہمان موجود ہیں بہت معروف نعت خواں ہیں. انہوں نے ریڈیو پاکستان سے اور ٹیلی ویژن سے نعت گوئی کا آغاز کیا تھا اور ثنا خوانی میں اپنا خاص درجہ اور مقام رکھتی ہیں. میرے ساتھ ہیں تابندہ لاری صاحبہ، بہت شکریہ تشریف لانے کا. اور ان کے ساتھ میرے دو بڑے پیارے سے مہمان، دونوں ماشاءاللہ ایک اچھے ایکٹر اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت سا کپل. سو بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا. صدف عمیر اور عمیر لغاری، بہت شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم. بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ سنائیے کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ. بہت اچھی ٹرانسمیشن، بہت اچھا سیٹ اپ، بہت اچھا سیٹ، اور میری گڈ وشز آپ کے ساتھ. بہت شکریہ. آپ افطار بھی کراتے ہیں اور اب آپ سحری بھی آج کروا رہے ہیں لوگوں کو. بالکل ایسا ہی. سحر و افطار میں آپ ہمارے ساتھ ساتھ انشاءاللہ. آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی عبدالواحد صاحب، جو کہ وظائف کے حوالے سے اور اس میں قرآن پاک کے حوالے سے جو گائیڈنس ہمیں جو مشکلات زندگی میں درپیش آتی ہیں ان میں جہاں ہمیں رہنمائی درکار ہو، یا خاص طور پہ قرآنی اوراد، وظائف، دعائیں، تو ان چیزوں کو گائیڈ کرنے کے لیے آج میرے ساتھ ہیں. بہت شکریہ تشریف آوری کا. اور بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ بھی یہاں پہ موجود ہیں. میرے باقی مہمان علماء کرام جو ہیں وہ بھی تشریف لے آئے ہیں. سر تشریف لے آئیے گا، ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھا سکیں. میرے ساتھ اس وقت سیٹ پہ موجود ہیں ڈاکٹر صلاح الدین ثانی الازہری، پاکستان شپ اونر کالج کے پرنسپل ہیں، اسلامک اکیڈیمک فورم کے صدر ہیں، 9 مرتبہ صدارتی تمغہ امتیاز حاصل کر چکے ہیں حسن کارکردگی کی بنا پہ، اور تشریف لا رہے ہیں علامہ ظہیر عابدی صاحب. بہت شکریہ تشریف آوری کا. پاکستان شیعہ کونسل کے صدر ہیں، 25 سال سے تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں. اور ڈاکٹر جمیل راٹھور، بہت شکریہ آپ کی بھی تشریف آوری کا. تشریف رکھیے گا. آپ قاری و حافظ ہیں اور انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں لیکچر دیتے ہیں، کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، اور میرے بہت محترم، میرے بہت پیارے، ہمارے بہت ہر دل عزیز، ہماری جسے کہتے ہیں ہماری دل، روح، جان کی تسکین ان کی خوبصورت آوازوں میں جو انہوں نے ثنا خوانی کی ہے، جس کو اکنالج کیا گیا ہے پوری دنیا میں. 500 جو مسلمان انفلوئنشل مسلمان ان کی فہرست میں ان کا نام شامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ واحد نعت خواں ہیں، ثنا خان ہیں کہ جن کو تمغہ امتیاز ان کے حصے میں آیا ہے. اس کے علاوہ خاص طور پہ صدارتی حسن کارکردگی تو آپ کے پاس ہی ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر جو ثنا خوانی میں ایک خاص درجہ اور مقام آپ کو حاصل ہے وہ ایک کمال ہے. سو صدیق اسماعیل صاحب، بہت شکریہ سر تشریف آوری کا. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. بلکہ میں ان کی تائید کرتے ہوئے میرے بھی وہی جذبات ہیں کہ آپ کا یہ ماشاءاللہ اہتمام، سیٹ وغیرہ دیکھ کر، آپ کے خوبصورت مہمانوں کو دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. ہم نے وہ جیسے وہ جنت میں نہریں اور اس کا ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنے دل کی تسکین کے لیے یہاں پر اسی طرح پانی اور وہ تمام چیزیں، وہ نقشہ جو کہ ہمیں بہت مسحور کرتا ہے، مروب کرتا ہے، انسپائر کرتا ہے، اس کو تھوڑا بہت یہاں پہ جیسے کہتے ہیں اس کی ہزارویں لاکھویں کوئی ایک تمثیل، کوئی کوشش پیدا کرنے کی کریں. لیکن آپ یہاں پہ موجود ہیں تو میں چاہ رہی ہوں کہ ایک خوبصورت سا حمدیہ کلام جو کہ ہم آپ سے درخواست کریں.